پاکستان کی معیشت جو ہے وہ جس طرح سے کرمبل کر رہی تھی، اس کے اعتبار سے اس کو کیا کامیابی ملی اس پر بعد میں کریں گے. لیکن دو باتیں اس سے پہلے کہنا ضروری ہے. خان صاحب نے جب سے وہ اقتدار سے باہر نکلے تھے اور ان کی جماعت نے اور ان کے تمام لیڈروں نے ایک پروپیگنڈا یہ کیا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر تنہائی کا شکار ہے، اور کنسسٹنٹلی اس کے اوپر بات کی گئی. ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے اس کو اتنا اچھالا جس کا کوئی حساب نہیں. دوسرا جو ان کے اکنامک ارسٹوٹلز ہیں، شوکت ترین ہو گئے، اسد عمر صاحب ہو گئے، انہوں نے کہا تھا کہ جی عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ تو اس حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ دونوں متس یا دونوں جو پروپیگنڈا کے ایلیمنٹس بھرپور طریقے سے پروجیکٹ کیے گئے تھے، یہ زمین بوس ہو گئے ہیں. کیسے؟ ایک تو یہ کہ کانفرنس جو ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تباہی کے اوپر عالمی سطح پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہو جس کے ہوسٹ بھی غیر ممالک کے لوگ ہوں، انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز. دوسری بات یہ ہے کہ توقع یہ تھی کہ شاید اس کے نتیجے میں $8 بلین کے قریب رقم جو ہے اس کی کمٹمنٹ جو مل جائے گی. وہ اگر مریم نواز کا ٹویٹ جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، مریم اورنگزیب کا، تو اس کو اگر ہم مانیں تو 8.57 بلین تو آلریڈی ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی کانفرنس جاری ہے اور ابھی دوست ممالک کی کمٹمنٹ آنی ہے. اس میں ابھی سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا $100 ملین کا، وہ ابھی شامل نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، تو ایک تو اس کا یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا یہ کہ IMF، خاص طور سے ورلڈ بینک، ADB، IDB، یہ چاروں بڑے مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل، ان تین نے تو اپنی کمٹمنٹس دے دی ہیں. میں ابھی تفصیل سے میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ جو یورپی یونین ہے اس نے $93 ملین جو ہیں وہ کمٹ کیے ہیں. جرمنی نے 88 ملین کیے ہیں. چائنا نے 100 ملین کیے ہیں. ورلڈ بینک نے 100 ملین کیے ہیں. IDB، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے $4.2 بلین جو ہے اس کی کمٹمنٹ کی ہے. جاپان نے 77 ملین کیے ہیں. ADBP، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اس نے 1.5 بلین کمٹ کیے ہیں. USAID نے 100 ملین، فرانس نے 345 ملین، اور سعودی عرب نے 100 ملین، جیسا کہ میں نے کہا تھا. اب اس صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو دو چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ، نہ آپ کسی قسم کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہیں، نہ آپ کے ساتھ کٹی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی. تو ایک تو یہ بات واضح ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تباہی کے اوپر جس قسم کے جذبات کا اظہار کیا گیا، خاص طور سے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل گترس کی طرف سے، وہ بھی بڑا انکریجنگ کہ ہمارے درد میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ شامل ہے. جس طرح کی تقاریر وہاں پر ہوئی ہیں، جس طرح کی ویڈیوز دکھائی گئی ہیں، اس سے آپ کو بالکل واضح طور پر یہ پتہ چل جائے گا. دوسری بات آپ نے جو بہت امپورٹنٹ کی، میرے خیال سے اس کو ہم پراپرلی شاید ہائی لائٹ نہیں کر پائے ہیں یا کر پائیں گے، وہ ہے بلومبرگ. بلومبرگ ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا یعنی انسٹیٹیوشن ہے جس کی ریٹنگز کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. ان کی طرف سے واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. 6 مہینے کی گارنٹی اگر کوئی عالمی مالیاتی انسٹیٹیوشن دے دے تو یہ بہت واضح قسم کی ایک پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا جس طرح کہ کہا جا رہا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کرنے جا رہے، حالانکہ ان کے پریڈیسیسر جو تھے مفتہ اسماعیل صاحب، ان کی تو ریزرویشن آج کل بہت کچھ اور ہیں. لیکن یہ بڑے اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان آج اس پوزیشن میں کھڑا ہے کہ جو تلوار لٹک رہی تھی اس کے سر کے اوپر ڈیفالٹ کی، وہ تلوار اب مزید وہاں نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کی طرف سے ایک اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، جو پچھلے 8 مہینے سے نہیں بلکہ پچھلے 5-6 سال سے آلموسٹ نیل ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے ایک اندھیا ہے، کیونکہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے کبھی بھی اس ملک کے حوالے سے نہیں کہا جاتا جو ڈیفالٹ کر رہا ہو. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو ہماری توقع یہ ہے کہ لوگ اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں. فیکٹس بھی سامنے ہیں اور یہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ یہاں کے کسی ادارے نے نہیں بنایا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جس کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس میں کوئی سٹنگز نہیں ہے. اسٹیٹ کمٹمنٹس ہیں. اور یہ بھی میں نے سنا PTI کی طرف سے کہا گیا کہ جی اس طرح کی کمٹمنٹس تو جب زلزلہ آیا تھا تب بھی کیے گئے تھے. میں ان کو یاد دلا دوں کہ اس زلزلے کے نتیجے میں بھی بے پناہ سرمایہ پاکستان آیا تھا. اب اس کی تقسیم میں گڑبڑ ہوئی ہو یا وہ صحیح مستحقین تک نہ پہنچا ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جتنی بھی کمٹمنٹس ہو رہی ہیں ابھی یہ بڑھیں گی. ابھی اس کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیل آؤٹ کر جائے گا. اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں
کل بتایا تھا، کل شام کو ان کی ایک پریس کانفرنس تھی کہ ہمیں 16 ارب روپے چاہیے اس پریشر سے نکلنے کے لیے جو ہمارے سروں پر لٹک رہا ہے. 8 بلین اگر ہمیں باہر سے مل جائیں اور 8 ملین ہم خود تیار کر لیں، یعنی انتظام کر لیں، تو ہمارا کرائسس ختم ہو جائے گا. تو یہ آدھا تو ٹارگٹ ہم دیکھ رہے ہیں، آدھے سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. اور باقی پاکستان کی اپنی ٹیکس کلیکشن ہے، پاکستان کے دیگر ریسورسز ہیں، وہ بانڈز ہیں کچھ، اس کے حوالے سے بھی ہم یہ پکچر اب دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے بعد وہ جو ایک مایوسی کی سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کب ہماری معیشت ہمیں لے کے ڈوبنے والی ہے، اس قسم کی کیفیت سے میرے خیال سے پوری قوم کو باہر آ جانا چاہیے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن آج کی پکچر جو ہے یہ گرم نہیں ہے. آج کی پکچر بہت انکریجنگ ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ ایفرٹس جو ہیں پاکستان کی یہ جاری رہیں گی. یہاں اسے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نقصان بہت ہوا ہے. انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا گیا، یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ 1/3 آف پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اب تک بھی بیشتر علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. سردی کی ڈیواسٹیشن شروع ہے اور لوگ جو ہے بغیر گھروں کے پڑے ہوئے ہیں.